فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. باہر بیٹھے ہوئے حضرات جو وضو خانے میں بیٹھے ہیں، اگر ان کو اندر نہیں آنا تو ذرا سائڈ میں ہو جائے. یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں مجلس لگی ہو اور بالکل سامنے بیٹھے ہو. قابل احترام دوست بزرگ ہو، ہم سب کو معلوم ہے یہ بڑی رات ہے جس کو برات کی رات کہتے ہیں. برات کہتے ہیں بری کرنے کو، بری ہونے کو. حدیث شریف میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت شب برات میں جہنمیوں کو بہت بڑی تعداد میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اس لیے اس رات کا نام شب برات ہے. یہ تو ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری راتیں دی. دوست سے ملنا چاہتا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو رات کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آقا کی امت کو بڑی قیمتی راتیں دی. ان راتوں میں سے ایک رات یہ برات کی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں. لیکن اس میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ شب برات سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہے. جیسے عید سال میں ایک بار آتی ہے تو آدمی عید کی تیاریاں کرتا ہے، نئے کپڑے سلاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، گھر میں شیر خرما بناتا ہے. سال میں ایک بار عید آتی ہے. اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ شب برات بھی سال بھر میں ایک بار آتی ہے. لہذا یہ رات بڑی قیمتی ہے. اس رات کے لمحوں کی ہم قدر کرنے والے بنے. جو لمحے اللہ نے اس رات میں ہمیں میسر فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں، ان لمحوں کو ہم مؤثر بنا دیں، کارآمد بنا دیں. یہ کارآمد کیسے بنیں گے، فائدے مند کیسے بنیں گے؟ اس طریقے سے ہم رات گزاریں جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزاری ہے. ہر سال میں شب برات آتی ہے. 100 سال میں 100 شب برات. 1400 صدیاں گزر گئی، 1400 شب برات گزر گئی. نہ معلوم کس سال شب برات میں کس مست قلندر نے، کس درویش نے، کس اللہ کے ولی نے، کس ابدال نے، غوث نے، قطب نے، نجیب نے، ابرار نے، صدیق نے رب کے سامنے رو رو کر مانگا ہو. اس لیے کہ سب کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات میں اپنے خدا کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر رب کے سامنے مانگا ہے. لہذا یہ رات بیان کی رات نہیں ہے،
یہ رات دعاؤں کی رات ہے، یہ رات روٹھے رب کو منانے کی رات ہے۔ اس رات میں بندہ ہو اور اللہ ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، رات کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے، اہمیت کو سمجھنے کے لیے مجلسیں قائم کر لی جاتی ہے، تھوڑا بہت بیان ہو جاتا ہے، ورنہ ایسی راتوں میں بیان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی راتوں میں تو بندہ اپنے اللہ سے تعلق میں لگا ہوا ہو، یاری کرنے میں لگا ہو، دوستی کرنے میں لگا ہو، اپنے دکھڑے سنانے میں لگا ہو، رب کو منانے میں لگا ہو، اپنی آگے کی زندگی کو بنانے میں لگا ہو۔ یہ رات تنہائی کی رات ہے، یکسوئی کی رات ہے، رب ہو اور بندہ ہو، رب ہو اور بندہ ہو۔ بندہ رب کو سناتا چلا جائے، رب کو اگر ہم پوری رات بھی سنائیں، میرا رب تھکتا نہیں ہے، میرا اللہ اکتاتا نہیں ہے، میرا اللہ یہ نہیں کہتا دن بھر کا پاپی کس منہ سے تو میرے پاس آیا ہے۔ اللہ تانے نہیں دیتا، اللہ کے دربار میں تانے نہیں ہے، اللہ کے دربار میں دھکے دینا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں یہ نہیں ہے اپنے ولیوں کو قریب کر دو اور اپنے گنہگاروں کو دور کر دو۔ میرے اللہ کی یہ نہیں ہے۔ ہم اگر 100 بار کیا 1000 بار اللہ سے یوں کہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تب بھی وہ اللہ اکتاتا نہیں ہے۔ نادان کچھ اور مانگ، میرا اللہ یہ بھی نہیں کہتا اچھا میرے بندے میں نے معاف کیا، اچھا میرے بندے میں نے معاف کیا۔ بندہ جتنی بار مانگتا ہے اللہ اتنی بار جواب دیتے ہیں۔ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس رات میں جو گھڑیاں ہمیں دی، جتنوں کو دنیا سے جانا تھا، گزشتہ شب برات میں اللہ نے جو پرچہ ملک الموت کے حوالے کیا تھا، جس کو گئے سال مرنا تھا وہ آج مغرب تک مر گئے، جن کا نام تھا فہرست میں وہ سارے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم، اللہ نے اس فہرست میں ہمارا نام نہیں لکھا، اللہ نے ہمیں چانس دیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ اب پتہ نہیں اگلے سال کے رجسٹر میں، اگلے سال کے لسٹ میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس رات اللہ کے سامنے رونے کی ہے اور اللہ کو یوں کہنا ہے میرے مولا، موت اور زندگی تیرے اختیار میں ہے، موت بھی قبول ہے اگر تو دے، میں اس سے بچ نہیں سکتا، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، لیکن مولا موت وہ دینا جو جیسے آدمی مہمان کا استقبال کرتا ہے، مہمان آنے والا ہوتا ہے، آدمی باہر کھڑا ہو جاتا ہے، مہمان کو اکرام کے ساتھ اندر لاتا ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں مجرموں والی موت نہ دینا کہ ہتھکڑیاں بھی باندھی جا رہی ہو اور بیڑیاں بھی باندھی جا رہی ہو، گلے کے اندر توپ بھی باندھا جا رہا ہو، آنکھیں کیری کر دی جائے اور عذاب کے اندر ڈال دیا جائے۔ اے اللہ، مجرم بن کر تیرے دربار میں نہیں آنا چاہتے، قبر کے گڑھے میں مجرم بن کر دفن نہیں ہونا چاہتے۔ اے اللہ، تیرا مہمان بنا دینا، اتنا مجھے توفیق دینا زندگی میں کہ میں تیرا ولی بن جاؤں، نیک بن جاؤں، تجھے راضی کرتی ہوئے زندگی گزارنے والا بن جاؤں، اور اس حال میں تیرے پاس آؤں۔ یہ رات اللہ کو منانے کی ہے، تو جو لمحے اللہ نے ہمیں میسر کیے ہیں ان کو مؤثر بنا دے، کارآمد بنا دے۔ دوسری بات، یہ گانٹھ باندھنے کی بات ہے دوستو۔ جہاں جہالت عام ہوتی ہے وہاں دوستو نبی کی بات کو گانٹھ باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اگر تم نے ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لہذا ایک بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ اس کو نور ولایت اور نور ہدایت دے گا جو نبی کی بات کو نبی کے طریقے کے مطابق کرے۔ بات نبی کی ہو،
عمل نبی کا ہو، فضیلت نبی نے بیان کی ہو اور مرضی ہماری ہو تو نہ ہمیں نور ہدایت مل سکتا ہے نہ نور ولایت مل سکتا ہے. ہم اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اللہ کی نگاہوں سے دور ہو جائیں گے. لہذا بات بھی نبی کی ہو، طریقہ بھی نبی کا ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آقا کی زندگی میں، میرے محبوب نبی کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں اپنے عاشقوں کا حال دیکھنے کے لیے نکلا کرتے تھے، صحابہ کرام کا حال دیکھنے کے لیے نکلا کرتے تھے کہ میرے صحابہ رات کس طرح سے گزارتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے شریفہ سے نکلے تو دیکھا ابو بکر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن بالکل پست آواز میں من میں پڑھ رہے ہیں. آواز سنائی نہیں دیتی، من میں پڑھ رہے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑے آگے گزرے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نماز میں مشغول ہیں، وہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قیام میں ہیں اور وہ بھی قرات کر رہے ہیں، لیکن زور سے پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا. آقا واپس لوٹ کر آ گئے اپنے حجرے میں، فجر کی نماز پڑھائی. فجر کے بعد دونوں صحابہ کرام کو بلایا، ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ. میں نے رات میں دیکھا ابو بکر تم نماز پڑھ رہے تھے لیکن بالکل پست آواز میں، دھیمی آواز میں اور من میں پڑھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسمعت من ناجیت، اے میرے آقا، میں جس رب کو پکار رہا تھا وہ میری آواز سن رہا تھا، مجھے بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. بات بالکل ان کی صحیح ہے. اللہ من کے بھیدوں کو جانتا ہے، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ تو زبان سے پڑھ رہے اگرچہ من میں پڑھ رہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاروق میں نے تمہیں دیکھا کہ تم بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا، آواز کروں گا سونے والے جاگ جائیں گے، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ رب کو یاد کرنے کا وقت، نماز کا وقت، تہجد کا وقت ہو گیا ہے. اور جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. دونوں کی باتیں اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی. صدیق اکبر سے فرمایا، ارفع قلیلا، تہجد میں ذرا بلند آواز سے تلاوت کیا کرو. اور فاروق اعظم سے فرمایا، اخفض قلیلا، ذرا اپنی آواز دھیمی کر لیا کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی، تم نماز پڑھ رہے ہو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، لیکن اپنی مرضی سے تلاوت کر رہے ہو. کوئی بالکل من میں کر رہا ہے، کوئی زور سے کر رہا ہے. تمہیں اللہ کا قرب اس وقت ملے گا، اللہ کی محبت اس وقت نصیب ہوگی جب تم میرے نقش قدم پر چلو گے، میری بات مان کر چلو گے. لہذا ابو بکر ذرا آواز بڑھا دیا کرو. یہ تہجد کی نماز کا حکم ہے. جب رات کی تنہائی کی نماز پڑھ رہے ہو نا تو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھے. دن میں نہیں، دن میں بھی نہیں، رات میں بھی، بڑی راتوں میں جیسے عام طور پر لوگ عبادتوں میں رہتے ہیں اس وقت بھی نہیں کہ ہمارے بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. تو بہرحال ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے، بات بھی نبی کی ہو، طریقہ بھی نبی کا ہو، تب جا کے ہمیں نور ہدایت بھی ملے گا اور نور ولایت بھی ملے گا. تب جا کے ہم اللہ کے دوست بن پائیں گے، اس قابل بن پائیں گے کہ اللہ ہم سے دوستی کرے. اس کے بعد ایک اور بات سن لے، ہمیں سنتوں کو مضبوط کیوں پکڑنا ہے؟ ایک بہت بڑے ولی کامل کا قول ہے کہ سنتوں نے، مسنون دعاؤں نے اور سنت طریقوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہے. سنتوں نے،
قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ کہ سنتیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. لہذا اگر تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے، اللہ کے محبوب کے طریقوں کو اپناؤ گے، تو سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، آقا کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے عمل کو بھی قبول کر لے گا. یہی بات اللہ والے فرماتے ہیں کہ سنتوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہے. لہذا یہ کچھ باتیں تھی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک بات اور سمجھے کہ یہ رات حلوے کی رات نہیں ہے، یہ رات جلوے کی رات ہے. دیکھو دوستو، میں حرام وغیرہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اتنے پاگل دیوانے ہیں، ہم نے ظاہری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا. دنیا والے جب ان کا تہوار آتے ہیں تو ڈیکوریشن کرتے ہیں، ہم نے بھی ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیا. بڑی راتوں میں ہماری مسجدوں میں بھی، آج اللہ کا شکر ہے سامنے والی لائٹیں نہیں جلی، ورنہ لائٹیں چالو کر دیتے ہیں. اتنا اجالا کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے دوستو؟ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. ایمان والا اپنے دل کو اللہ سے روشن کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے روشن کرتا ہے. ظاہری چیزوں میں ہم ایسے لگ گئے کہ کیا کرو بھائی، بڑی رات ہے حلوہ پکاؤ، بڑی رات ہے چلو قبرستانوں میں چکر لگاؤ. اب وہ بھی کیسا کرو بھائی، عطر لے لو، عطر چھڑکیں گے قبر کے اوپر، خوشبو چھڑکیں گے، گلاب کا پانی ڈالیں گے. دوستو یہ ساری چیزیں اوپر ہی اوپر رہتی ہیں، مرحوم تک نہیں پہنچتی. ہم نے ظاہر چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا. نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، شاعر کہتا ہے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہر ایک سونا نہیں ہوتا. ہر طریقہ جو چل رہا ہے وہ سنت نہیں ہوتا، ہر طریقہ سنت نہیں ہوتا. میرے محبوب نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، میرے محبوب نبی کے طریقوں کے اندر عزت ہے. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ رات حلوے کی نہیں جلوے کی ہے. اللہ رب العزت، اور یہ بھی کون فرما رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اپنے بندوں کی طرف خصوصی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میرا اللہ جلوہ گر ہے، وہ جلوہ دکھاتا ہے. ہم حلوے کے پیچھے پڑ کر جلوے کو بھول جاتے ہیں. میرے دوستو یہ جلوے کی رات ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی رات ہے. پہلی آسمان پر آ کر اللہ 3 اعلان کرواتے ہیں، شاہی اعلان، 3 اعلان لگاتار. مغرب کا سورج غروب ہوا، وہاں سے اعلان شروع ہوتا ہے صبح صادق تک. 3 اعلان اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی معافی چاہنے والا ہے؟ کوئی گناہوں کا بوجھ لے کر گھومتے گھومتے تھک جانے والا ہے؟ کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے والا؟ وہ آئے اللہ کے دربار میں، اللہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے. پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی روزی میں پریشان، روزی روٹی کے معاملے میں پریشان، اس کی روزی کافی نہ ہوتی ہو، اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہو، بال بچوں کو پالنا مشکل ہوتا ہو، آ جائے اللہ کے دربار میں. آج بجٹ پاس ہونے کا وقت ہے، آج کی رات بجٹ پاس ہوتا ہے، سرکار بجٹ پاس کرتی ہے. اس وقت میں الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ گروپ درخواستیں دیتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی تعلیمی اداروں کے لیے، تعلیمی بورڈ کے لیے اتنا سیکشن ہونا چاہیے اور اتنی رقم پاس ہونی چاہیے، کسانوں کے لیے اتنا ہونا چاہیے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. آج کی رات بھی سال بھر کا بجٹ طے ہوتا ہے، اللہ رب العزت طے کرتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. آواز لگتی ہے کوئی اپنے بجٹ کو بڑھانے والا، درخواست دینے والا، اپلیکیشن کرنے والا، اللہ آواز لگاتا ہے. تیسرا اعلان ہوتا ہے کوئی دکھوں کا مارا، حالات کا مارا، پریشانیوں کا مارا، گھروں کے الجھنیں، ذاتی الجھنیں، بیماریوں نے تھکا دیا ہو، پریشانیوں نے گھیر لیا ہو،
आओ हमारे दरबार में, रब तुम्हें देने के लिए आ चुका है। आफियत रब के खजाने में, हिफाजत रब के खजाने में, तुम्हारा रब तुम्हें देने के लिए पहले आसमान पर आ गया है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये रात अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, और ये बुनियतुत तालिबीन में है। बुनियतुत तालिबीन किसकी किताब है? इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू की किताब है। बड़े पीर साहब ने लिखी है, 8 किताबें अपनी जिंदगी में लिखी है हजरत ने। उसमें एक किताब बुनियतुत तालिबीन है। बुनियतुत तालिबीन में हजरत ने एक हदीस से पाक बयान की है, जिसका खुलासा ये है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात को जिब्राइल अमीन मेरे पास आया, आका फरमाते हैं, और उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर आसमानों की तरफ उठाइए। आका फरमाते हैं, मैंने जब अपना सर आसमानों की तरफ उठाया तो मैंने क्या देखा कि जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं। जन्नत कहाँ है? ओ अल्लाह वालों, जन्नत किधर है? जन्नत आसमानों में है, जहन्नम जमीन और समंदर के नीचे है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया, जन्नत के 8 दरवाजों को, मेन गेट जो जन्नत के है ना, वैसे तो जन्नत के लातादाद दरवाजे हैं, लेकिन मेन गेट जो है ना वो 8 है। 8 दरवाजे खुले हुए देखे, और हर दरवाजे के ऊपर एक फरिश्ते को देखा। पहले दरवाजे पर फरिश्ते को देखा जो आवाज दे रहा है, क्या कह रहा है? इस रात में जिसने रुकू किया उसके लिए खुशखबरी हो। इस रात में जिसने रुकू किया उसके लिए खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे पर फरिश्ता निदा देता है, इस रात में जिसने सजदा किया उसको खुशखबरी हो। तीसरे दरवाजे पर फरिश्ता आवाज देता है, इस रात में जिसने दुआ मांगी उसके लिए खुशखबरी हो। चौथे दरवाजे का फरिश्ता कहता है, इस रात में अल्लाह के खौफ से जो रोया उसके लिए भी खुशखबरी हो। फिर 5वें दरवाजे पर फरिश्ता आवाज देता है, इस रात में जिसने अल्लाह का जिक्र किया उसके लिए खुशखबरी हो। छठे दरवाजे का फरिश्ता कहता है, तमाम मुसलमानों के लिए खुशखबरी हो। 7वें दरवाजे का फरिश्ता कहता है कोई सवाल करने वाला, वो अपना सवाल करे, रब उसका सवाल पूरा करने के लिए बैठा है। 8वें दरवाजे का फरिश्ता आवाज देता है कोई बख्शिश करवाने वाला, बख्शिश की चाहत रखने वाला, अल्लाह से बख्शिश मांगे, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। 8 दरवाजों पर फरिश्ते अलग अलग आवाज दे रहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा, अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करने वाले नबी, उम्मत याद आई। जिब्राइल, ये बता ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? माँ बच्चे को दुकान पर भेजती है तो कहती है, बेटा देखो वक्त हो गया दुकान बंद करने का, किसी से बातें न करना, रास्ते में खेलने न लग जाना, अपने दोस्त के साथ घूमने में न चला जाना, दुकान बंद हो जाएगी, बेटा वक्त पर चला जा। अल्लाह के महबूब है, उम्मत के गमखार है, उम्मत के शफीक है। जिब्राइल अमीन से पूछा, जिब्राइल ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, शुरू रात से लेकर सुबह होने तक ये दरवाजे इसी तरह खुले रहेंगे। और फरिश्ते इसी तरह निदा लगाते रहेंगे। फिर जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में अल्लाह और क्या फरमाते हैं और क्या काम करते हैं? कहा जी बताओ क्या करते हैं? कहा अल्लाह गुनहगारों को इस कदर इस तादाद में माफ करते हैं जितना कबीले कल्ब, एक कल्ब नामी कबीला था, उसमें जितनी बकरियां है ना, उनकी बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करता है। उलमाए किराम ने किताबों में लिखा है, उस कबीले के पास 20,000 बकरियां थी। कोई अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह की मग़फ़िरत का? अल्लाह माफ करना चाहता हो, हम चाय की दुकानों पर, हम ईरान दुरान की बातों में,
ہم حلوے اور بھی کن کن چیزوں میں لگ جائے. دوستوں میں حلوہ کھانے کو منع نہیں کر رہا ہوں. آپ بات سمجھیے گا, ہم نفرتوں والے عالم نہیں ہیں, ہم محبتوں والے عالم ہیں. امت کو محبتیں بانٹتے ہیں, لیکن دوستوں ان چیزوں میں ایسے نہ لگ جانا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق ہی نہ ہو. تنہائی میں اللہ کے سامنے مانگنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, اللہ کے سامنے رونا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ. شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے. پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہو تو قوموا لیلہا, اس رات میں قیام کرو, یعنی نمازیں پڑھا کرو, عبادت کیا کرو. وصوموا نہارہا, اور اس کے بعد والے دن یعنی اگلے دن روزہ رکھو. لہذا میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمیں روزہ رکھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ایک آخری بات ہم بیان کر لیں کیونکہ یہ دعاؤں کی رات ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, مشہور روایت ہے, کئی بار آپ حضرات نے سنی ہوگی, کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شب برات میں نے میرے آقا کو اپنے حجرے میں نہ پایا. آپ کھلی تو دیکھا آقا حجرے میں نہیں ہے. میں بے قرار ہو گئی, میں گھر سے نکلی آقا کو تلاش کرنے کے لیے. میں جنت البقیع پہنچی, مسلمانوں کے مدینہ منورہ کے قبرستان میں پہنچی. ماں بھی ہماری جانتی تھی کہ میرے محبوب نبی کہاں جا سکتے ہیں. وہ کسی اور کے گھر تلاش کرنے کے لیے نہیں گئی, مسجد میں تلاش کرنے کے لیے نہیں گئی. ماں گئی ہے تو کہاں گئی ہے؟ جنت البقیع میں گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں جنت البقیع میں گئی, میں نے دیکھا میرے محبوب وہاں پر ہے. آقا کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچی اور میں نے میرے محبوب کو دیکھا. میں خوش نصیب ہو گئی, میں خوش نصیب ہو گئی. محبوب کو دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی. پھر میں اپنے آقا کے قریب ہو گئی. جب قریب پہنچی تو کیا دیکھا؟ عجیب نظارہ دیکھا, رحمت کا فوارہ دیکھا. آقا کا سر سجدے میں دیکھا, پتھر کے اوپر میرے آقا کا سر ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, آنسو روا دوا ہے, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. اور میرے آقا یوں کہہ رہے ہیں, زبان پر جملے ہیں, اللہم اغفر لأہل رقیع البرقد, اے میرے مولا جنت البقیع کے قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں سب کی مغفرت فرما دے. اللہ اس قبرستان والوں کے گناہوں کو نہ دیکھ, محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ. اللہ کے محبوب سجدے میں ہیں, رب کے سامنے رو رہے ہیں. یہ رات رونے کی ہے, رب کے سامنے رونے کی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمیں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں, ہمیں بھی اللہ کو منانا ہے. جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہم مانگ سکے, ہمارے پاس نہ الفاظ ہے, نہ وہ جذبات ہے, نہ وہ کیفیات ہے, نہ اللہ سے ہمارا وہ تعلق ہے. ہم تو فتنوں کے دور کے مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی اللہ سے مانگیں گے. توتلی زبان میں بھی بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے, ماں دے دیا کرتی ہے, ماں اس کی ضرورتوں کو پورا کر لیا کرتی ہے. ہم بھی اپنے اللہ کے دربار میں مانگیں گے, اللہ کی طرف خاص توجہ کریں گے, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگیں گے. درود شریف پڑھ لیجئے, دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا راحم المساکین. اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اللہ, یا راحم المساکین, اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اللہ. ہم سب مسکین ہیں, ہم سب محتاج ہیں, ہم سب مانگتے ہیں, ہم سب بھکاری ہیں. یا راحم المساکین, یا راحم المساکین, یا ذا القوة المتین, یا ارحم الراحمین.
اے مہربان اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے پیار کرنے والے اللہ، اے گناہوں کو دھو دینے والے اللہ، اپنے مجرموں کو سینے لگانے والے اللہ، ان کے دکھ درد دور کرنے والے اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ آپ کے برابر کوئی نہیں، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ اے مولا آپ ہے، آپ سب کے خالق ہے، سب آپ کی مخلوق ہے، آپ سب کے رازق ہے، سب مولا کریم مرزوق ہے۔ اللہ آپ جابر ہے، سب مجبور ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان الرحیم اللہ، ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اکفنا بحلالک، اللہم اکفنا بحلالک۔ اے میرے مولا ہمیں حلال راہیں دے، ہمیں حلال راستے دے، ہمیں حلال روزی دے، ہمیں حلال مولا کریم کر دے، ہمارے جذبے حلال کر دے، ہمارے خیال حلال کر دے، ہماری تنہائیاں حلال کر دے۔ اے مولا کریم ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں۔ اللہم اکفنا بحلالک، اللہ ہمیں حلال کے نیوالے نصیب فرما، حلال کے لقمے نصیب فرما، اللہ حرام سے بچا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اے مولا کریم کوئی حرام مولا ہمارے پیٹ میں نہ جانے پائے، نہ کوئی نیوالا، نہ کوئی گونٹھ، نہ کوئی پھوک۔ اے مولا کریم ہمیں حرام سے بچا، اللہ سود سے بچا، جھوٹ سے بچا، رشوت سے بچا، ظلم سے بچا، ناحق سے بچا۔ اے مولا کریم حق تلفی سے بچا، اللہ حرام سے بچا۔ میرے مولا ہمیں بچا، ہماری نسلوں کو بچا، اللہ ہماری نسلوں کو بچا۔ اے مولا کریم ہماری نسلوں کو بچا۔ اے مولا کریم اس پورے مجمع کو حلال روزی نصیب فرما، اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما۔ پیارے اللہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک۔ اے مولا ہمیں غنی کر دے مگر اپنے فضل سے، ہمیں مالدار کر دے مگر اپنے فضل سے۔ اے مولا کریم کسی کا مال ہڑپ کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا مالدار بننے کے بہت سارے الگ الگ راستے ہیں، اے مولا سارے راستوں سے ہمیں بچا، اپنے فضل والے راستے سے ہمیں غنی فرما۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہمیں کسی اور کے سامنے مانگنے والا نہ بنا، ہمیں کسی اور در کا منگتا نہ بنا۔ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے میرے مولا کسی اور کے در پر ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، اللہ اپنے در سے دھتکار نہ دینا۔ اے اللہ کسی اور در کے سامنے مولا کریم ہمیں پھینک نہ دینا۔ اللہ ہمارا مشکل کشا آپ ہے، حاجت روا آپ ہے، بگڑی بنانے والے آپ ہے، اولاد دینے والے آپ ہے، ہماری سننے والے آپ ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والے بھی آپ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والے بھی آپ ہے، رات میں سے دن کو نکالنے والے بھی آپ ہے، دن پر مولا رات کی کالی چادر ڈالنے والے بھی آپ ہے۔ اے مولا کریم ہم کسی اور کے در پر نہیں جانا چاہتے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرما، اللہ اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے در کا منگتا بنا، ہمیں کسی اور کے در پر نہ پھینک دینا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء، اے مولا کریم بلا مصیبت کے لپیٹے میں آنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اچانک کوئی بلا ہم پر ٹوٹ پڑے جیسے ترکی والوں پر ٹوٹ پڑی، رات کو 4 بجے تھے، لوگ سوئے ہوئے تھے، انہیں کیا پتا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا
ہم صبح نہیں دیکھ پائیں گے. میرے مولا 1 منٹ بھی پورا تیرا عذاب نہیں آیا. صرف 45 سیکنڈ میں 50,000 لوگوں کو تو نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اللہ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء. اللہ اچانک بلا ہمیں پکڑ لے اس سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی آزمائش، کوئی بلا، کوئی مصیبت ہمیں اچانک گھیر لے، اچانک پکڑ لے، ہمیں مہلت بھی نہ ملے. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء. اے مولا کریم کہیں ایسا نہ ہو اچانک مولا غریبی ہمیں گھیر لے، اچانک بیماریاں گھیر لے، اچانک مولا کریم ہم عبرت کے نشان بن جائے. اے مولا کریم تیرے کتنے بندے مدد لے کر وہاں پر پہنچے. اے مولا کتنی غیور قوم ہے، مال پڑا ہوا ہے، چھینا جھپٹی نہیں ہے. اے مولا کریم چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ دی گئی، انہوں نے اپنی چاکلیٹ واپس دی دی اور یوں کہا ہمیں چاکلیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسے اور بھی بچے بھوکے بے قرار ہیں، انہیں چاکلیٹ دے دینا. تیری کیا حکمت ہے میرے مولا، ہمیں تیری حکمتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. اے مولا کریم ایسی پیاری قوم، اے مولا ان پر مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے. اے مولا بہترین عالیشان بلڈنگیں ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، سونا دفن ہو گیا، چاندی دفن ہو گئی، گاڑیاں دب کر رہ گئی، عیش و عشرت کے سامان درے کے درے رہ گئے. اے میرے مولا، اے میرے مولا 21 دن تک ملبہ ہٹاتے ہٹاتے اے مولا کریم گھوڑا زندہ نکل آیا. اے 21 دنوں تک بغیر پانی اور گھاس کے زندہ رکھنے والے اللہ، ہمیں حلال کھلا کر زندہ رکھیو، ہمیں حرام نہ کھلانا، ہمیں مجبور نہ کر دینا. کوئی ایسی مجبوری نہ آ جائے کہ حرام کھانے پر ہم مجبور ہو جائے. نہ ہمیں حرام نوالے کھلانا، نہ ہماری نسلوں کو کھلانا. اے میرے مولا حرام سے ہماری حفاظت فرما، اچانک کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من فجاء. اے میرے مولا اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا اچانک ہماری پکڑ نہ کرنا. جہد البلا سے بچا. اے مولا شماتت الاعداء سے بچا. اے مولا میں عبرت کا نشان بن جاؤں، دشمن تالیاں بجانے لگے، دشمن ہم پر ہنسنے لگے. اے مولا کریم ہمیں مذاق نہ بنانا، ہمیں عبرت کا سامان نہ بنانا. مولا کریم ہم روٹی اور بوٹی کے محتاج ہو جائے. اے اللہ ایسا نہ کرنا. اے اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرمانا، رحم کا معاملہ فرمانا. ہم عاصیوں کو معاف فرما دے، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے. اللہم آت نفوسنا تقواها. اللہ ہمیں تقوی دے دے، اپنا ڈر دے دے، اپنی خشیت دے دے. اے مولا تیرے سامنے رونے والا بنا دے، رونے والی آنکھیں دے دے. اے اللہم آتنا نفوسنا تقواها وزکیها انت من زکاها انت ولیها ومولاها. اے میرے مولا ہمارے دل دنیا کی محبت سے لت پت ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت دور فرما دے. گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی بدبو بھی دور فرما، گناہوں کا اثر بھی دور فرما، گناہوں سے پیچھا چھڑا لے. اے مولا کریم ہم تیرے دربار میں رات کے اندھیرے میں سارے مولا کریم دنیا والوں کے دروازے بند ہو گئے، سخی نے اپنے دروازے بند کر لیے، سیٹ بھی دروازے بند کر کے گھر میں چلا گیا، آفیسر نے بھی اپنی آفس بند کر لی، سب مولا کریم بند کر کے چلے گئے ہیں. دنیا کے سارے در بنے ہیں. اللہ رات کی تنہائی میں تیرے دربار میں آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں. اے روٹھے ہوئے رب ہم سے راضی ہو جا، اے روٹھے ہوئے رب ہم سے راضی ہو جا. یقیناً ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، ہم نے مولا کریم تیری نافرمانیاں کری ہے، ہمیں اقرار ہے میرے مولا. لیکن دیکھ آج تیرے سامنے آنسو آ رہے ہیں، تیرے سامنے رو رہے ہیں. ہم تیرے پاس نہ روئے تو کس کے پاس روئے؟ تجھ سے فریاد نہ کرے تو کس سے فریاد کرے؟ اے مولا تیرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟
اللہ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، یارے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، یارے اللہ معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، موسیٰ علیہ السلام بارش مانگنے کے لیے جنگل میں گئے تھے، مولا بارش نہیں ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب کیا بات ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا تو بارش دے گا، میرے مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ مولا آپ نے فرمایا تھا موسیٰ تیرا جو مجمع ہے اس مجمع میں ایک ایسا میرا بندہ ہے جو میرا نافرمان ہے، 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، ایک شرط پر میں بارش کروں گا، وہ مجمع سے نکلے گا تو میں بارش برسا دوں گا۔ مولا کریم، اس بندے نے بھی آواز سنی تھی، اس نے بھی اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا، اللہ تیرے سامنے فریاد کی تھی الہی آج تک تیری نافرمانی کرتا رہا، تو پردے ڈالتا رہا، تو نے مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کیا، کسی کے سامنے ذلیل نہ کیا، آج اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں مولا ذلیل ہو جاتا ہوں، اللہ جی معاف فرما دیجئے، اللہ جی معاف فرما دیجئے۔ مولا وہ بندہ تیرے سامنے رویا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، تو نے موسلادھار بارش برسا دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا مولا تو نے تو کہا تھا وہ نکلے گا تو برساؤں گا، وہ ابھی تک نکلا بھی نہیں، تو نے بارش برسا دی۔ مولا تو نے فرمایا تھا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا دی، اس نے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا میرے مولا وہ بندہ ذرا اپنے موسیٰ کو بھی دکھا دے، وہ کون ہے کہ نافرمانی کرتا ہے تو بارش رک جاتی ہے اور توبہ کرتا ہے تو تیری رحمت برس پڑتی ہے۔ مولا تو نے فرمایا تھا وہ جب تک نافرمان رہا میں نے پردے نہیں اٹھائے، میں نے اس کو ذلیل نہیں کیا، آج تو توبہ کر کے میرا بن گیا ہے، میں اس کا نام کیسے بتاؤں؟ اے میرے مولا ہم بھی تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، شاہی آوازیں لگ رہی ہے پہلے آسمان پر، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کرو؟ ہاں ہاں میرے مولا ہم معافی مانگنے جمع ہوئے ہیں، مولا ہم نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، اللہ اگر ہمارا ایک گناہ بھی ہمارے ماں باپ کے سامنے کھل جائے، ہمارے ماں باپ بھی مولا کریم ہم سے نفرت کرنے لگے، کریم آقا تو نے پردے رکھے ہیں میرے مولا، تیرا بڑا احسان ہے، اللہ یہ پردے ہٹنے نہ پائے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے مولا کریم تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اے مولا تیرے محبوب مولا کریم حجرہ عائشہ میں رویا کرتے تھے، اس بڑی رات میں تو تیرے آقا قبرستان میں گئے تھے، اے مولا کریم مصلی بھی نہیں تھا، اے مولا پتھر پر سر جھکا کر سجدے میں جا کر اللہ تیرے سامنے آنسو بہائے تھے، اللہ ہمارے آنسو جھوٹے سہی، ہمارے بول جھوٹے سہی، تیرے محبوب کے بول تو پاک تھے، تیرے نبی کے آنسو تو بڑے معصوم تھے، اللہ تجھے مکے کی راتوں کا واسطہ، تجھے مدینے کی راتوں کا واسطہ، امت کو معاف فرما دے، امت کو معاف فرما دے، امت کو معاف فرما دے، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا مدینے میں سوئے ہوئے آقا کا دل خوش ہو جائے گا کہ آج میرے اتنے امتیوں کی مغفرت ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، پیارے اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے آقا کی روتی ہوئی دعاؤں کی طرف دیکھ، ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے محبوب کی امت میں ہیں، ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، اپنا عذاب ہٹا لے، اے مولا اپنا عذاب ہٹا لے، ہمیں عافیت نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، راحت نصیب فرما، برکت نصیب فرما، کفایت نصیب فرما، کفالت نصیب فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کو معاف فرما دے، اللہ امت کے یہودیوں کو معاف فرما، کملی والے کی غلامی عطا فرما، اللہ امت کے عیسائیوں کو معاف فرما،
कमली वाले की गुलामी नसीब फरमा, उम्मत के मौला करीम सिख को माफ फरमा, कमली वाले की गुलामी नसीब फरमा। अल्लाह मेरे देश के जालिमों को हिदायत नसीब फरमा, कमली वाले की गुलामी नसीब फरमा। अल्लाह वो जहन्नम में जाएंगे, तेरे महबूब का दिल बहुत दुखेगा। ए मौला करीम, अगरचे हमारा दिल बड़ा दुखी है, उन्होंने मौला करीम बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन मौला उनको माफ फरमा दे, उनको कमली वाले की गुलामी नसीब फरमा दे, उनको जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह मेरे देश में जुल्म है, मेरे देश में आग लगी है नफरतों की, जुल्म की। ए मेरे मौला, हमारे देश में मौला करीम अमन कायम फरमा, मोहब्बत कायम फरमा, नफरतों को खत्म फरमा, मजलूमों को मौला करीम इंसाफ नसीब फरमा, बेकसूर जो जेलों में है रिहाई नसीब फरमा। ए मौला करीम, प्यारे अल्लाह, हमारी बिगड़ी बना दीजिए, हमारी उजड़ी बसा दीजिए। ए मौला करीम, हमारे दोस्तों को मौला करीम नवाज दीजिए। ए मौला करीम, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आप उनसे मोहब्बत फरमा दीजिए, उनको अपने नबी की मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए, उनके मालों को पाक कर दीजिए, उनकी रोजियों में बरकत दे दीजिए, उनके घरों में आफियत दे दीजिए, उनकी नस्लों में बरकत दीजिए, औलाद को फरमा बरदार बना दीजिए। अल्लाह पूरे मजमे को माफ फरमा दीजिए, रब्बे करीम पूरे मजमे को माफ फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हम सब की बिगड़ी बना दीजिए। अल्लाह जिंदों को भी माफ फरमा। ए मौला करीम, वो मुर्दे, वो मैयते जिनकी कब्रें मौला गुनाहों की वजह से जल रही है, वो कब्रों में सिसक रहे हैं, वो कब्रों में तड़प रहे हैं, आहें भर रहे हैं। ऐ काश हमारी आंखें वो मंजर देख पाती, हमें भी कभी कश्फ हो जाता, हमें भी कभी कोई हमारा मरहूम ख्वाब में आकर दिखा देता। अल्लाह उनको भी माफ फरमा दे, अल्लाह उनको भी माफ फरमा दे, अल्लाह उन पर रहम फरमा दे, उनकी कब्रों को ठंडा कर दे। अल्लाह, हमारे गुलाब के पानी डालने से कब्र ठंडी नहीं होती, खुशबू डालने से उनको फायदा नहीं होता। ऐ मौला करीम, नेक अमाल से फायदा होता है। प्यारे अल्लाह, तेरे हबीब हमें सब बता कर गए हैं। अल्लाह नबी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आका की सच्ची गुलामी नसीब फरमा, आका का सच्चा इश्क नसीब फरमा, ज़बान पर दुरूद मुस्तफ़ा जारी फरमा। ऐ मौला करीम, दिल में इश्क मुस्तफ़ा नसीब फरमा, अखलाक मुस्तफ़ा नसीब फरमा, किरदार मुस्तफ़ा नसीब फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफ़ा नसीब फरमा, दर्द मुस्तफ़ा नसीब फरमा, गम मुस्तफ़ा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे हबीब की उड़न हमें नसीब फरमा। अरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, हम तो मांगते मांगते थक गए। ऐ मौला, हमारी ज़रूरतें तू जानता है। मौला, किस वक्त हमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ने वाली है, हमारी सारी ज़रूरतों को मौला अपने फजल से सदा बिन मांगे पूरी फरमा। अल्लाह सदा बिन मांगे अता फरमा, अल्लाह सदा बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह मौला, 1400 सदियाँ गुजर गई, 1400 रातें गुजर गई। ऐ मौला करीम, तेरे किस वली ने, तेरे किस अब्दाल ने, किस गौस और कुतुब ने, किस नजीब ने, किस अबरार ने और किस सिद्दीक ने मौला किस किस तरह से मौला तुझसे राज़ो नियाज की होगी और तुझसे दुआएं की होगी। मौला 1400 सदियों बाद तेरे महबूब की दुआओं पर, तेरे महबूब के सहाबा की दुआओं पर, ताबीन तबे ताबीन औलिया किराम की दुआओं पर, बुजुर्गान दीन की दुआओं पर आज हम यहाँ बैठकर आमीन कहते हैं। अल्लाह, हम आमीन कहते हैं, अल्लाह हम आमीन कहते हैं। वो दुआएं हमारे हक में भी कबूल फरमा, वो दुआएं हमारे हक में भी कबूल फरमा, हमारे घर वालों के हक में भी कबूल फरमा, हमारे बीवी बच्चों के हक में कबूल फरमा, भाई बहनों के हक में कबूल फरमा, माँ बाप के हक में कबूल फरमा, हमारे दोस्त अहबाब के हक में कबूल फरमा। ऐ मौला करीम, प्यारे अल्लाह, हमारी नस्लों के हक में भी कबूल फरमा। प्यारे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगने का सलीका भी दे, मांगने का ढंग भी दे। ऐ मौला, हमें बद ज़बानी से बचा, बद कलामी से बचा, बद निगाही से बचा, बद ख्याली से बचा। ऐ प्यारे अल्लाह, बदगुमानी से बचा। रब्बे करीम, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी आंखों को हया दे,
ہمارے کانوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری زبانوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے قلب و دماغ کو پاکیزہ کر دے۔ اے میرے مولا کان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ آنکھوں کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے میرے مولا زبان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، دل کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، شرمگاہوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ شرمگاہوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اے میرے مولا، اے مولا ہم اس صدی کے مسلمان ہیں، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی دیکھا، نہ کوئی ولی دیکھا، ہم نے تو ہر جگہ دین کو مٹتا دیکھا، دجالی فتنے دیکھے، دجالی آوازیں دیکھی۔ اے میرے مولا، اے پیارے اللہ، میرے مولا ہماری ہر طرف سے حفاظت فرما، اللہ گندگی کو دور فرما، ہمارے سماج سے زنا ختم فرما، شراب ختم فرما، جوا ختم فرما، اے مولا ہر بری عادت ختم فرما، اے مولا کریم نمازوں کا شوق دے، آخرت کا خوف دے، قبر کی تیاری کی مولا توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم پیارے اللہ، ہم مولا ان گناہوں کے ساتھ مرنا نہیں چاہتے، اس داغدار دل کے ساتھ مرنا نہیں چاہتے۔ اے مولا یہ رات مولا کریم بڑی نصیبوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے، ہمیں بھی خوش نصیب بنا دے، ہمیں بدبخت نہ بنا دینا، ہمیں بدبخت نہ لکھ دینا، اے مولا کریم ہمیں جہنمی ایندھن نہ بنا دینا، اے مولا کریم ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، ایمانی زندگی نصیب فرما، آخری لمحے میں کلمہ نصیب فرما، جنت کا حقدار بنا، ہماری نسلوں کو تیرا وفادار بنا، تیرے حبیب کا مولا کریم وفادار بنا، اے اللہ سنت و شریعت کا پابند بنا۔ رب کریم گھر گھر میں مولا کریم نماز کو زندہ فرما، تلاوت کو زندہ فرما، اے مولا کریم پوری قوم مولا، اے مولا کریم انٹرنیٹ کی ڈسی ہوئی ہے، اے مولا کریم یہ زہر ہمارے دل و دماغ میں اترا ہوا ہے، اے مولا کریم بچہ بچہ ہمارا مولا اس زہر کے اندر ملوث ہے میرے مولا، ہماری آنکھیں بے حیا ہو گئی، ہمارے کان بے حیا ہو گئے، نہ سننے کی باتیں ہم نے سن لی، نہ دیکھنے کے منظر ہم نے دیکھ لیے، نہ بولنے کے کلمات ہم نے بول دیے، نہ سوچنے کی باتیں ہم نے سوچ لی، اے مولا گندے گندے خیالات آئے، اے مولا کریم شرمگاہوں نے بھی مولا کریم، اے پیارے اللہ کیا کچھ نہیں ہمیں تباہ و برباد کیا، اے میرے مولا ہمارا سماج کا بچہ بچہ مجرم ہے، گنہگار ہے، عاصی ہے، پاپی ہے، تیری دھرتی پر ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، لیکن آسمانوں پر آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں، اے اللہ تیری دھرتی پر ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، آسمانوں پر تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں، اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہماری بے وفائیوں کو معاف فرما، ہماری بدکاریوں کو معاف فرما، ہماری بد کلامیوں کو معاف فرما، بد عملیوں کو معاف فرما، بد فعلیوں کو معاف فرما، اللہ شقاق سے بچا، نفاق سے بچا، اللہ قلت سے بچا، قلت سے بچا، اے اللہ بری عادت سے بچا، اے میرے مولا ہر طرح مولا فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو ان میں حصہ نصیب فرما، جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہے، ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعا کو ماد اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور مولا کریم ہر دور کے ولی غوث قطب کے اور مولا کریم صحابہ کرام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔